سورہ مبارکہ حج کی پہلی اور دوسری آیت ضرور پڑھیے گا. پروردگار عالم قیامت کے آنے کا منظر بتا رہا ہے. کیسے قیامت آئے گی؟ ذرا غور کرو. کیا ہوگا جب زلزلہ ساعت ہوگا؟ یا ایھا الناس، عجیب بات ہے یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس آیت نے ایک بہت بڑے صحابی کی زندگی کو تبدیل کیا. ایک چور ہے جو صحابی نہیں تھا، چور تھا. نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. مسلمان ہوا تازہ تازہ. وہ جو ایک ماحول تبدیل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی کا بھی شکار ہوتے ہیں. ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا، نہیں پتا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ابھی تو قصہ شروع ہوا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا جو جانتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچے گی، پڑھنا نہیں چاہتے، دل ان کا پڑھائی میں نہیں ہوتا. تو جب استاد ان سے کہتا ہے کہو الف، تو وہ بولتے نہیں الف. بھائی گھر میں تو خوب پٹر پٹر بولتے ہو، یہاں تم ٹیوشن پہ یہاں اسکول میں الف کیوں نہیں بول رہے؟ تو کہتے ہیں الف بولیں گے تو یہ کہیں گے کہو بے، تو یہ کہیں گے کہو پے، تو یہ تو بات آگے بڑھے گی، اس لیے ہم پہلے ہی نہیں کچھ بولتے. تو بہت سارے لوگ تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو دور اور آزاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن شاید ایسے سوچنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. انسان بہرحال اس پر حجت تمام ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کوئی رستہ اب جانے کا نہیں ہے، مجھے کہیں بہرحال ٹھہرنا ہے. چور ہے، داخل ہوا مسافر خانے میں، ایک حجرے کے اندر پہنچا، سامان کھولا تو ایک صندوق ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے، اور اس حجرے میں ایک اکیلی عورت ہے جو مسافر آئے. سونا اٹھانا چاہ رہا تھا کہ برابر والے کمرے میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت میں سورہ حج کی یہ دوسری آیت پڑھ رہا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا خیال کرو. تقوی کا ترجمہ میں کروں گا پرواہ کرو، خیال کرو، احساس کرو. ڈرنے کا ترجمہ نہیں ہوگا. اپنے رب سے ڈرو نہیں، خیال کرو اپنے رب کا، احساس کرو اپنے خالق کا. سوچو اپنے خالق کے بارے میں، کوئی ہے تمہارا مالک، کوئی ہے تمہارا رب. یا ایھا الناس اتقوا ربکم یوم ترونھا، اللہ اکبر. یاد کرو ان زلزلۃ ساعۃ لشیء عظیم. جب یہ زمین کانپے گی، جب یہ زمین جھٹکے کھائے گی، کچھ دیر کے لیے، ہر کچھ مدت کے بعد کچھ ایسے واقعات کو تاریخ میں پڑھ لیا کریں میرے جوان اور بچے. 2005 میں جو مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، پوچھ لیا کریں ان لوگوں سے انہوں نے کیا دیکھا تھا. زمینوں سے نیلم اور جہلم کے دریاؤں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے زمین رو رہی ہو. میں ایک ہفتے بعد وہاں پہنچا تھا، خاص کیفیات طاری تھی لوگوں کے اوپر. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں اللہ آیا ہوا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں مسلمان تازہ ہوئے ہیں، نبی کا دور پلٹ آیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لوگوں پر ایک خاص کیفیت طاری تھی، اللہ یاد آ رہا تھا. میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کسی کو اللہ یاد آ جائے اسے اہل بیت یاد نہ ہے. لہذا آپ 2005 سے پہلے کی مظفر آباد اور باغ اور ان علاقوں کو دیکھیے، اور 2005 کے بعد کے ان علاقوں کو دیکھیے. موٹی سی مثال دے رہا ہوں. 2005 سے پہلے ٹوٹل 35 عشرے ہوتے تھے کشمیر کے ان علاقوں میں، اب 235 عشرے ہوتے ہیں. وہ جو سادات کاظمی اور بخاری سادات، پورے خاندان آباد ہیں، پورے گاؤں کے گاؤں، ان کے ویلیوں کی ویلیاں آباد ہیں. عزیزان گرامی، یہ چور چوری کے لیے سونا اٹھا رہا ہے
اور برابر والے حجرے سے قرآن کی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھ پیر پھول گئے، ہاتھ پیر پھول گئے، چھوڑ دیا وہی سونا وہاں پر، اور جب باہر نکلا تو اذان کا وقت تھا، فجر ہو رہی تھی، پہنچا مسجد نبوی کے اندر، تیسری صف میں جا کر بیٹھ گیا، سرکار نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر ہیں۔ نماز فجر کے بعد سرکار ملاقات کرتے تھے، سوالات کے جوابات دیتے تھے، مگر لوگوں کے ملنے کا ہجوم ہوتا تھا، سرکار سے ہر شخص چاہتا تھا کہ ملاقات کرے۔ صاحبان اختیار لوگ بیٹھے ہیں، جناب علی زیدی صاحب تشریف فرمائیں، جناب وقار صاحب تشریف فرمائیں، ان لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر شخص اب ان سے توقع رکھتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دیجئے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا جیسے اب تک آئے ہیں اور بہتر انداز سے، اور ان پیغامات کو جو اس ممبر سے پہنچایا جا رہا ہے اور جو اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ ہے، ان پیغامات کو اپنی گرہ سے مجھے، ہمیں، ہم سب کو باندھنا ہوگا۔ ہم خادم ہیں، مالک نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں اس مملکت کے، ہم نوکر ہیں اس قوم و ملت کے۔ منظم نظم و ضبط کا ہونا، منظم ہونا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میرے مولا علی فرماتے ہیں، وہ مولا علی کا خط دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی مولا علی کے اس خط کو دوبارہ سے پرنٹ کروائے اور افسران میں عام کرے، بلکہ پوچھا جائے کہ تم نے وہ خط پڑھ لیا یا نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں رویے بدل جائیں گے، طریقے تبدیل ہو جائیں گے، ملک تبدیل ہو جائے گا، ملک تبدیل ہوگا رویوں سے، رویے تبدیل ہوں گے علی کی تعلیم سے۔ سرکار سے ملاقات کرنے والوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ نماز جماعت ختم ہوئی ہے، یہ جس نے چوری کا ارادہ کیا تھا، چوری کرنے گیا تھا، وہ آ کر تیسری صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو لوگ سرکار سے ملاقات کے لیے استرار رکھتے تھے نا، انہیں جلدی ہوتی تھی، عجلت ہوتی تھی سرکار سے ملنے کے لیے، تو نبی مکرم نے مسجد نبوی میں ایک دروازے کو معین کیا ہوا تھا جسے باب رحمت کہتے تھے۔ باب رحمت سے جو داخل ہوتا تھا اسے ترجیح دی جاتی تھی کہ اسے کوئی استرار ہے۔ اب ایسا تو تھا نہیں کہ اس دروازے سے آ کر پھر عدم استرار کا اظہار ہونے لگے، اتنے تو مسلمان تھے جی، تو وہ اس دروازے سے جو بھی داخل ہوتا تھا لوگ اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے پہلے اس سے بات سنی جائے، اور سرکار اسے ترجیح دیتے تھے۔ اب یہاں جماعت ختم ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ خاتون جس کے حجرے میں چور آیا تھا وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی، سرکار سے بڑھ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں فلاں قبیلے کی خاتون ہوں، میرے بابا نے اور میں نے آپ کے پیغام کو سن کر اسلام قبول کیا، ہمارے قبیلے نے ہمارا استحصال کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، ہمیں قبیلے سے نکال دیا۔ یہاں جا کر بات ٹھہری کہ جتنی ہماری جائیدادیں ہیں انہیں بیچ کر ہم اپنا گاؤں، اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم نے سب کچھ بیچا اور اس پیسے کو جمع کر کے ہم آپ کی خدمت میں مدینہ آ رہے تھے کہ رستے میں میرے بابا کا انتقال ہو گیا، اب میں تنہا رہ گئی۔ میں یہاں پہنچ کر ایک سرائے میں ٹھہری اور رات کی تاریکی میں میرے حجرے میں ایک چور چوری کے لیے آیا، مگر کیا معلوم کہ اس نے کیا سنا اور کیا سوچا، وہ سونا اٹھائے بغیر چلا گیا۔ یا رسول اللہ، وہ کل دوبارہ آئے گا اس لیے کہ اس نے سونا دیکھ لیا ہے۔ اچھا، یہ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ہیں موصوف، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی سے یہ اتنی طویل گفتگو ہو رہی ہے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ مجھے پہچان گئی ہے، اب یہ میری شکایت لگانے آئی ہے۔ سرکار نے یہ جملہ سننے کے بعد، یہ بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنا کوئی سایہ تلاش کرو، کوئی اپنا سہارا تلاش کرو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس شہر میں کسی کو جانتی نہیں ہوں۔ نبی نے مڑ کر مجمع کی طرف دیکھا اور انہی کو دیکھ کر کہا، تم اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو مہر دینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے نتیجے کہاں تک جاتے ہیں۔ اس خاتون سے شادی ہوتی ہے۔ اب یہ شب اول زفاف، یہ مسلسل سجدے میں رو رہے ہیں۔ محترمہ نے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ کہا، میں وہی چور ہوں جو کل تمہارے حجرے میں آیا تھا، اب بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ جس
جس کو مصطفیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہی سب سے بہتر میرا ساتھی ہو سکتا ہے. ہمارے رویوں پہ فرق. گناہوں سے انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے,